گزشتہ جمعے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ نیکی کا انبار لگا دیں اور گناہوں سے نہ بچیں تو یہ نیکیاں ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی فائدہ نہ ہو، نیکیاں صاف ہوتی رہیں، صاف ہوتی رہیں، یہاں سے کیا وہاں سے گوایا، یہاں سے کیا وہاں سے گوایا۔ دیکھیں ایک دکاندار کے پاس سارا دن کیش آ رہا ہے نا، اور اس کا دراز بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ دراز بھرنا اور کیش آنا یہ مقصد نہیں ہے، نفع ہونا مقصد ہے۔ پتہ چلا کہ وہ کاسٹ ٹو کاسٹ سامان بیچ رہا ہے، انڈر کاسٹ سامان بیچ رہا ہے اور خوب پیسہ آ رہا ہے، خوب پیسہ آ رہا ہے۔ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں اتنا پیسہ آ رہا ہے، درازیں بھر گئی، گنتی کرنے کے لیے مشینیں لگائی ہوئی ہیں، بندے رکھے ہوئے ہیں، ایسے پیسے کا فائدہ جو آ رہا ہے اور نفع نہیں دے رہا، فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو نیکی کرنے سے مقصد صرف نیکی کرنا ہے، بلکہ نیکی سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور نیکی کا ڈبل فائدہ ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے جمعوں میں بتایا تھا کہ نیکی کا ڈبل فائدہ ہے۔ صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے اور آخرت میں ہمیں جنت مل جائے گی، آخرت میں صرف ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی نیکی کام آتی ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ دنیا میں نیکی کے بہت فوائد ہیں، دنیا میں بھی نیکی کام آتی ہے۔ تو جس طرح نیکی کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی ضروری ہے، وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور یہ تو ہم ذہن نشین کر لیں کہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں، کوئی گناہ چھوٹا نہیں، ہر نیکی بڑی ہے اور ہر گناہ بڑا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایک چھوٹی سی نیکی لگتی ہے لیکن وہ دکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ بظاہر ہمیں گناہ چھوٹا سا لگتا ہے، وہ دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں اپنے آپ کو نقصان سے کیسے بچاتے ہیں؟ کسی گیلے فرش پر کوئی چل رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں احتیاط سے چلو، سلپ نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ سلپ ہو جائیں گے، ہڈی ٹوٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ نقصان سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ کوئی موٹر سائیکل والا اسٹینڈ نیچے کر کے بائک چلا رہا ہو، 10 بندے اس کو اشارے کرتے ہیں اسٹینڈ اوپر کرو، اسٹینڈ اوپر کرو، اسٹینڈ اوپر کرو۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ بائک کو موڑے گا تو یہ گر سکتا ہے، اور گر جائے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان سے بچاتے ہیں، خود بھی ہم نقصان سے بچتے ہیں۔ کون سے نقصان سے؟ دنیا کے نقصان سے۔ دنیا کے نقصان سے کہیں بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا آخرت کا نقصان کرتے ہیں۔ الا ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ نے فرمایا کان کھول کر سنو، جو آخرت کا نقصان ہے نا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت واضح نقصان ہے، بہت خطرناک نقصان ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچانا ہے۔ کہ کیا کیا چیزیں ہمیں آخرت پہ نقصان دے سکتی ہیں، ہماری آخرت کی ترقی کو روک سکتی ہے، ہماری کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے۔ صحابہ اکرام پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے بارے میں کوئی ایسی خطرناک چیز بتائیں جو ہمیں نقصان دے سکے۔ ایک آدمی کوئی بھی بزنس کرتا ہے نا، اس کا سینئر جب اس کو ملتا ہے بندہ تو اس سے مشورے کرتا ہے کہ آپ بتاؤ آپ مال کیسے بیچتے ہو، آپ بتاؤ آپ کس کو بیچتے ہو، آپ بتاؤ آپ کہاں سے خریدتے ہو، اور کیا۔ وہ بڑے غور سے سنتا ہے کہ مجھے ایک سینئر بندے سے سننے کا، سمجھنے کا، تجربے کا اچھا موقع ملے گا اور مجھے فائدہ ہوگا، میں نفع حاصل کروں گا، نقصان سے بچوں گا، اس لیے کہ میری فیلڈ میں یہ پرانا ہے اور یہ مجھے جو چیزیں بتائے گا اس سے مجھے فائدہ ہوگا، میں تو نیا ہوں۔ تو ایک صحابی آتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ زبان سے کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، دنیا آگے سے پیچھے ہو جائے لیکن ہمارا ایمان آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ما اخوف ما تخاف علیہ، سب سے زیادہ میرے بارے میں کس چیز کا آپ اندیشہ رکھتے ہیں کہ مجھے زیادہ نقصان کس سے ہو سکتا ہے، میرے نقصان دہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک بندہ اپنے سینئر سے پوچھتا ہے کہ کیا چیز مجھے نقصان دے سکتی ہے، پھر وہ جب بتاتا ہے تو آئندہ بندہ احتیاط کرتا ہے یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ بہت پرانا ہے، کئی تجربے کر چکا ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا منبع تھے، دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہمارے لیے حرف آخر ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول ڈر کس چیز کا لگتا ہے آپ کو کہ کیا چیز میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو فأخذ بلسانی نفسی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا ہذا، یہ زبان تم کو بہت نقصان پہنچا سکتی، اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح کے وقت زبان عاجزی کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر، جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تم صحیح چلنا، اگر زبان صحیح چلی تو جسم کے اعضاء صحیح چلیں گے، زبان خراب ہو گئی جسم کے اعضاء بھی خراب ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا زبان ہی تو ہوتی ہے، مذاکرات زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خاندانی مسائل حل ہو جاتے ہیں، کاروباری مسائل حل ہو جاتے ہیں، ملکی مسائل حل ہو جاتے ہیں، دنیا کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ زبان چلانے سے۔ زبان کا صحیح، زبان کا استعمال انسان کو بہت اوپر بھی پہنچا دیتا ہے اور زبان کا استعمال انسان کو بہت نیچے بھی لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے زبان۔ سورۃ الرحمن پڑھتے ہیں نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ہم اپنے اندر کیا چیز ہے اس کا اظہار زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں اظہار ما فی الضمیر، زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ نے اظہار کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹکڑا دیا زبان کا، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے یہ ناقدری ہو جائے گی اور ناقدری پر اللہ کا بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے کچھ چیزوں کا تہیہ کرنا، جس میں سے سب سے پہلی چیز جس میں ہمارے معاشرے کا تقریباً بہت بڑا حصہ مبتلا ہے اور ہمارے بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، والدین سے سیکھتے ہیں، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کے لیے والدین نمونہ ہوتے ہیں۔ اگر والدین اپنے ماتحتوں سے تہذیب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو بچہ بھی ادب کے ساتھ بات کرتا ہے، اور اگر والدین اپنے ڈرائیور سے، چوکیدار سے اور نچلے طبقے سے اگر بدتمیزی سے بات کرتے ہیں نا تو بچہ بھی سیکھتا ہے۔ اگر باپ کے ساتھ بیٹا بیٹھا ہوا ہو اور باپ ٹریفک سگنل ایسے توڑ رہا ہو تو بچہ بڑا ہو کر بھی یہی کرے گا، کہے گا ہمارے ابا تو یوں ہی کرتے تھے۔ اور اگر باپ اچھے کردار پر چل رہا ہو تو بچہ بھی اچھی روش پر چلتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ذمہ داری لگائی ہے والدین کے لیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا والدین کا حق ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے ہمارے بچے بھی ہم سے جھوٹ سیکھیں گے، اگر ہم سچ کی پابندی کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہم سے سچ سیکھیں گے۔ قرآن کریم میں آپ صرف یہ دیکھیں جھوٹ کا اللہ نے کہاں کہاں تذکرہ کیا ہے، جھوٹ کا لفظ کہاں کہاں آتا ہے۔ تقریباً جہاں بھی جھوٹ کو عربی میں کذب بولتے ہیں، کذب، کاف ذال با، کذب،
جہاں بھی لفظ کذب آپ کو نظر آئے گا تقریباً، میں یہ نہیں کہتا ہر جگہ، تقریباً وہاں پر آپ کو یا تو منافقوں کے ساتھ نظر آئے گا یا کافروں کے ساتھ نظر آئے گا۔ پہلے ہی پارے میں آپ پڑھ لیجئے گا، پہلے 2 رکوعات کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ منافقوں کے لیے قیامت میں دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کو سخت الفاظ نظر آئیں گے، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول، کچھ بری خصلتیں ہیں جیسے کنجوسی، کچھ بری خصلتیں ہیں جیسے کہ بزدلی، مسلمان کے اندر کیا یہ ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جھوٹ ہو سکتا ہے مسلمان کے اندر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر اس کو ہم گہرائی سے دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بندہ ہل جائے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص طبقے کی مخصوص علامات بیان فرمائی، کافروں کی نشانیاں، منافقوں کی نشانیاں، یہود کی نشانیاں، عیسائیوں کی نشانیاں، مسلمانوں کی نشانیاں۔ ہمارے اندر یہودیوں کی نشانی ہو، اللہ نہ کرے، ہمارے اندر کسی منافقوں کی نشانیاں ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ہمارے اندر کافروں والی نشانی ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہونی چاہیے، عیسائیوں والی نشانیوں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 3 یا 4 نشانیاں بیان فرمائی، کسی حدیث میں 3، کچھ احادیث میں 4۔ اذا حدث کذب، کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے نا تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا ہی نہیں کرتا۔ میں 12 بجے آؤں گا، آ رہا 1 بجے، میں 1 بجے آؤں گا، بندہ آ رہا 2 بجے۔ اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو امانت کی حیثیت ہی نہیں ہوتی، خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا تو وہ گالیاں دیتا ہے، گالیاں۔ گالی تو ہمارے معاشرے کا ایسا حصہ بن چکا ہے کہ جس کو غصہ آتا ہے وہ گالی دیتا ہے، جس کو غصہ آتا ہے وہ گالی دیتا ہے۔ 2-4 بندے ہوٹل میں بیٹھے ہوں گے، گالیوں سے بات کریں گے۔ برابر والا بندہ بیچارہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا ہو، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہو، وہ شرما جائے گا کہ اتنی گندی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی گالیاں ہو رہی ہیں۔ گالی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، فسق، فسق گناہ کو کہتے ہیں۔ گناہ کو ہم سمجھتے نہیں ہیں نا، یہ گناہ ہمارے اندر جیسے ایک دیمک لگ گئی نا لکڑی کو، اور ہم کہیں لگنے دو، وہ لگتے لگتے پوری چوکھٹوں کو، پورے دروازے کو، پورے گھر کو ختم کر دے گی۔ یہ گناہ دیمک ہے، دیمک، یہ ہمیں روحانی طور پر ختم کر دے گی، ہمیں کسی چیز کا نہیں چھوڑے گی، ہمیں جہنم میں ڈال دے گی۔ یہ گناہ خطرناک چیز ہے۔ ایسے ہی گالیاں دیتے ہیں لوگ شوقیاں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بہت سارے لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے ایک تو عادت اپنے اندر یہ بنائیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ گالی نہیں دینی، گالی۔ اگر ہم گالی دیں گے ہماری اولاد گالی دے گی، اور ہم اپنی اولاد کو گالی سکھانے والے ہو جائیں گے۔ انسان خیر کا ذریعہ ہو، انسان شر کا ذریعہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں خیر کا ذریعہ بننا چاہیے، شر کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم دوسروں کے لیے چھوڑے، اپنی اولاد کے لیے اگر شر کا ذریعہ بن جائے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا۔ اس لیے گالی دینا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں تھا اور نہ ہے۔ اس چیز میں بہت احتیاط کریں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، کہ گالی سے اپنی زبان کو پاک کرنا ہے۔ اور نمبر 2، جھوٹ سے اپنی زبان کو پاک کرنا ہے۔
زبان کے گناہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائے. ہم دو چار بندے بیٹھتے ہیں کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا اور ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، خوش طبعی کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح کیا ہے. مذاق اڑانے کو عربی میں کہتے ہیں تمسخر، اور خوش طبعی کرنا کسی کے ساتھ ویسے ہی مذاقیہ بات کرنا جس سے ایک مجلس میں خوشگوار ماحول پیدا ہو جائے، اسے عربی میں مزاح کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، لیکن دو شرطیں اس کی. مذاق کیا جائے تو اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرے. اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میرا مذاق اڑایا گیا. اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی، کسی کی دل آزاری ہو گئی تو یہ گناہ ہو جائے گا. نمبر 2، مزاح میں جھوٹ نہ ہو. ان دو شرطوں کے ساتھ مذاق کی شریعت میں اجازت ہے، ورنہ مذاق اڑانا، اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی بندہ کسی کا مذاق نہ اڑائے. غیبت کرنا کہ دو چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی تیسرے بندے کو جو ہمارے درمیان نہیں ہے اس کو موضوع بحث بنا لیا، اس کی برائیوں پہ برائیاں، برائیوں پہ برائیاں، برائیوں پہ برائیاں شروع کر دی، اسے کہتے ہیں غیبت. قرآن کریم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی پر بہتان. ایک بندے نے ایک کام نہیں کیا لیکن ہمیں معاشرے میں اس کو ذلیل کرنا ہے، ہمیں اس کا امیج خراب کرنا ہے، ہمیں اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانا ہے. ہمیں کوئی بات نہیں مل رہی کہ ہم کیا بات کریں. ہم نے کسی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کے بارے میں یہ بات اڑا دو، بس اس کی عزت کیسی کہ تیسی ہو جائے گی، اس کا سارا امیج خراب ہو جائے گا، معاشرے سے ساری عزت اس کی چلی جائے گی، وہ صفائیاں ہی دیتا رہے گا. اسے کہتے ہیں کسی پر بہتان باندھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین کو بیعت کرتے تھے نا تو تمام شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وَلَا يَفْتَرِينَهُ بِبُهْتَانٍ، کسی پر بہتان نہیں لگانا. شریعت میں کچھ گناہوں کی سزا ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. اگر کوئی کسی عورت پر بہتان لگاتا ہے، ناجائز فعل کی تہمت لگاتا ہے، شریعت کہتی ہے گواہ لے کر آؤ. اگر کوئی گواہ لے کر آتا ہے پھر اس کا الگ موضوع ہے کیا ہوگا. اگر وہ گواہ لے کر نہیں آتا تو شریعت کہتی ہے ایسے بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. 80 کوڑے. اس نے اتنا بڑا جرم کیوں کیا؟ کسی کی عزت کے ساتھ کیوں کھیلا؟ مسلمان کی جان بھی محترم ہے، مسلمان کا مال بھی محترم ہے، مسلمان کی عزت بھی محترم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو مالی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو جانی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کی عزت خراب نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اپنی زندگی کا ہمیں اصول بنانا ہے کہ ایک طرف نیکیاں تو کرتے ہی رہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ اچھے کام ہیں، ان کو بڑھانا چاہیے اور زبان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے. مثلا قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، کسی کو دین کی دعوت دینا. تو اپنی زندگی کا یہ اصول بنائیں کہ ہمیں گناہ نہیں کرنے، خصوصاً زبان کے گناہ نہیں کرنے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ایسی چغلی نہیں کرنی، ایسی بات کرنا کہ ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ دو آدمیوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ اللہ کے رسول من نجا، نجات کس چیز میں، نجات کس چیز میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جوابات دیے. املک علیک لسانک،
زبان کو کنٹرول کرو۔ نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلو، گھر کی 4 دیواری کے اندر رہو۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو۔ یہ 3 چیزیں جب زندگی کا حصہ بن جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔